لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، به قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب مولى بني هاشم البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخبر عبد الله بن سلام بقدومه وهو في نخله فأتاه فقال إني أسائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي فإن أخبرتني بها آمنت بك وإن لم تعلمهن عرفت أنك لست بنبي. قال وما هو؟ فسأله عن الشبه وعن أول شيء يأكله أهل الجنة وعن أول شيء يحشر الناس. یہ دو حدیثیں آج میں نے الاحادیث الطوال جو امام طبری کی تصنیف ہے اسی سے میں نے اخذ کی ہے. پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے متعلق ہے. عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے. یہودیوں نے بحیثیت مجموعی تو آخر تک اور آج تک بلکہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت کی گویا قسم اٹھائی ہے. ان میں بہت بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. عیسائیوں کی تقریباً بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. ہندو مشرکوں باقی دوسرے اقوام کے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہودیوں میں بحیثیت مجموعی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ ان کے لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخر دم تک اس بات پر ڈٹے بھی رہتے ہیں اور انہیں اس بات کی توفیق بھی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے زمانے میں جرمنی کا ایک یہودی لیون پور غالباً اس کا نام تھا، اور پھر اسد کے نام سے وہ بہت بڑی اچھی کتابیں بھی اس نے لکھی ہیں. محمد اسد، روڈ ٹو مکہ اور اس طرح کی کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آخر میں وہ بھی پھر اس مغربی تہذیب اور اس مغربی چکاچون اس میں بہہ گیا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اس کی جو مسلمان خاتون نکاح میں تھی اس کو طلاق دے کر اس نے ایک آزاد خیال امریکی عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی کے ساتھ وہ رہتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی تھی. واللہ تعالی عالم. ان حکمتوں کو تو ہم نہیں جانتے اور نہ ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اصل بات کیا ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی کہ آپ حیران ہو جائیں. پوری ہی یہودی قوم کسی زمانے میں جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے انسانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی، اور ان لوگوں کے کچھ واقعات آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں. ایسا معاشرہ جس میں عام لوگوں کے ایمان کی یہ حالت ہو جو حدیث میں بیان ہوئی ہے ایک دوسرے کی. وہ ایک مشہور حدیث میں نے شاید آپ کے سامنے سنائی بھی تھی
کہ بنی اسرائیل کے عروج کے زمانے میں ایک عام شخص ایک دوسرے عام شخص سے 1000 دینار قرض لیتا ہے، اور 1000 دینار قرض لیتے وقت جب قرض دینے والا اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کوئی ذمہ دار لاؤ، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ذمہ دار کافی ہے۔ وہ اس کو 1000 دینار بغیر اس کے کہ وہ اس کو جانتا وہ دے دیتے، اور دونوں کے رہائشی علاقوں کے درمیان ایک دریا ہے، دریا کشتی کے بغیر پار بھی نہیں کر سکتے، اور ایک وقت مقرر کرتے ہیں کہ فلان وقت مقررہ پر میں آپ کو آپ کا قرض دے دوں۔ قرض دینے کا دن جب آتا ہے تو یہ شخص 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے آتا ہے، اسے کوئی کشتی نہیں ملتی، کشتی نہیں ملتی تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا، آج تو واپسی کا دن ہے، کیسے میں اس کو واپس کر دوں گا؟ اور آخر کار اس کے ذہن میں یہ ترکیب آتی ہے کہ وہ لکڑی کا ایک کندہ خرید کر اس کو تراشتا ہے، اس میں وہ 1000 دینار رکھتا ہے، پھر اس کو بند کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک خط بھی ڈالتا ہے، اور اس خط میں اپنی معذرت بھی رکھتا ہے، اور اسی کندے کو جو کندہ کہیں اس کو، لکڑی کا ایک حصہ چوب خشک، اسی کو دریا کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ اس کو پہنچا دے۔ اور آپ یقین جانیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وہ شخص اس انتظار میں تھا کہ میرا قرض واپس کرنے والا آئے گا، میرا قرض مجھے واپس کر دے گا۔ جب وہ کشتی کو نہیں دیکھتا تو دیکھتا ہے کہ دریا میں چوب تیر رہا ہے، وہ اس کو اٹھا کے اس خیال سے لے جاتا ہے اپنے گھر کہ اس کو ایندھن کے کام لے آئے، اور اس کو جب وہاں پھاڑتا ہے، ٹکڑے کرتا ہے، تو اس میں سے خط بھی نکل آتا ہے، 1000 دینار بھی نکل آتے ہیں اسی دن۔ اور یہ قرض دینے والا جس نے یہ کام کیا، قرض واپس کرنے والا، یہ کل پھر 1000 دینار جیب میں رکھ کر پھر آتا ہے دریا کے کنارے، اور ایک کشتی اس کو مل جاتی ہے، اور پھر وہ کشتی میں سوار ہو کر جاتا ہے اور اس سے معذرت کرتا ہے کہ کل میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں نہ آ سکا، اس میں 1 دن کی تاخیر ہو گئی، لہذا آپ اپنا قرض واپس لے لیں، اور یہ میں لے آیا ہوں۔ اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے پیسے مجھے بھیجے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے تمہاری طرف سے 1000 دینار بھیج دیے۔ اس نے کہا وہ میں نے بھیجے تھے لیکن مجھے کیا بھروسہ تھا کہ وہ آپ کو پہنچیں گے بھی۔ اور اسی طرح وہ واپس آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے دینار واپس پہنچ گئے۔ یہ عام لوگ تھے، یہ کوئی شیخ الحدیث اور شیخ القرآن نہیں تھا، یہ کاروباری لوگ تھے، یہ عام مسلمان، عام باشندے تھے، عام شہری تھے۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا، لیکن یہ بھی ایک زمانہ ہے کہ ان کے بڑے لوگ اور ان کے ایسے لوگ جو سمجھ، قرآن اس پر گواہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیا کوئی شخص اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غلطی کرتا؟ نہیں کرتے غلطی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے، لیکن پھر ضد کرتے۔ آئے اس مدینے میں کیوں تھے؟ یہاں رہائش کیوں اختیار کی تھی؟ اسی لیے اختیار کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سب سے پہلے ہم ہی اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن آپ سنیں، عبداللہ ابن سلام جب ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا؟ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بات رکھی، کتاب کو پوری تھوڑی بہت پرانے اور اس دور کا اور تینوں ادوار کا میں نے ایک جھلک پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اخبر عبداللہ ابن سلام بقدومہ، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ چلا۔ وہ فی نخلہ، اور وہ اپنے باغ میں مصروف تھا۔ باغ میں لوگ گھر بھی بناتے تھے اس زمانے کے، نخلستان جو ہوتے تھے، جو کھجور کے باغ ہوتے تھے۔ فأتاہ فقال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، انی اسائلک عن اشیاء لا یعلمها الا نبی، میں تم سے کچھ چیزیں پوچھتا ہوں جن چیزوں کے بارے میں پیغمبر کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ فإن اخبرتنی بها آمنت بک، اگر تم نے مجھے وہ چیزیں بتا دی تو میں تمہیں مان لوں گا۔ وإن لم تعلمهن، اگر تمہیں ان کا پتہ نہ تھا تو عرفت انک لست بنبی، مجھے پتہ چلے گا کہ تو نبی نہیں۔
قال وما ہوا، تو نبی نے فرمایا کیا باتیں ہیں وہ؟ فسألہ عن الشبہ، اس نے شبہ کے بارے میں پوچھا، اولاد ماں باپ کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ اولاد ماں باپ کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ ماں کی طرح ہوتا ہے؟ کسی میں کوئی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے کہ باپ کی طرح ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ وعن اول شیء یاکل اہل الجنہ، وہ پہلی چیز کیا ہوگی جو جنت والوں کو کھلائی جائے گی یا جنت والے اس کو کھائیں گے؟ وعن اول شیء یحشر الناس، اور قیامت کی پہلی چیز کیا ہوگی جو لوگوں کو جمع کرے گی؟ قیامت کی وہ پہلی بات کون سی ہوگی جو لوگوں کو جمع کرے گی ایک جگہ پہ؟ یحشر الناس یا یحشر بہ الناس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ہن جبریل علیہ السلام آنفا، جبریل علیہ السلام ابھی آ کر اس نے مجھے تینوں باتیں بتا دی۔ قال ذاک عدو الیہود، تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ تو دشمن، یہود کا دشمن ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ میرا دشمن ہے، کہتا ہے یہود کا دشمن ہے۔ یہودی جبریل کو برداشت نہیں کرتے، آپ جبریل کا نام لیں گے تو یہودیوں کو تو بہت برا لگے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا یہود کو برا لگے چلو میں جبریل کے نام بغیر جبریل کے علاوہ ایسے کوئی اور نام دوں گا، برا لگے تو وہ ان کا معاملہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ خواہ مخواہ ایک چیز کو لوگوں کے لیے قبول بنانے پر اتنا تل جانا کہ نہیں تم اپنے اندر یہ پیدا کر دو وہ کر دو تاکہ لوگوں کے لیے بات قابل قبول بن جائے، وہ لوگ ذرا ان باتوں پر غور کریں، برا لگے تو برا لگے۔ قال اما الشبہ فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبہ واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبہ، یہ مادہ منویہ کے غلبہ کی بات ہے، جس طرف بھی وہ ہو شبہ اسی طرف ہوگی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، جنتیوں کو جو چیز کھلائی جائے گی وہ مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا ہوگا۔ مچھلی کے جگر کے ساتھ کوئی اضافی ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اضافی ٹکڑا اس کو جمع کر کے وہ، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ تو چھوٹی سی چیز ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے۔ مہمان نوازی اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، مہمان نواز اور میزبان اللہ تعالیٰ ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، مہربان اور بخشنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی، لیکن کھلائی جائے گی جو چیز وہ مچھلی کے جگر کا ایک اضافی ٹکڑا، زیادۃ کبد حوت۔ وَأَمَّا أَوَّلُ شَيْءٍ يُحْشَرُ النَّاسُ فِيهِ، پہلی وہ چیز جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، فَنَارٌ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق کی طرف سے نکلے گی اور آئے گی، فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ، تو لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیلے گی اور جمع کرے گی۔ اور دوسرے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب رات ہوگی، جب لوگ آرام کریں گے تو یہ آگ بھی جلتے جلتے آرام بھی کرے گی اور لوگ بھی آرام کریں گے، پھر آگ اٹھا کر جس طرح کاروان، جس طرح دارائے قافلہ جس کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر منزل کی طرف جاتے ہیں۔ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ فَآمَنَ، بس یہ باتیں سن کر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ وقال اشہد انک رسول اللہ، اور اس نے اعلان کیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال عبداللہ ابن سلام، تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہت، یہود ایسی قوم ہے جو بڑی بہتان تراش قوم ہے، الزام اور بہتان لگانے والی قوم ہے، ان کی خمیر میں یہ بات شامل ہے، یہ ان کی ایک قومی بیماری ہے، ان کی ایک قومی بیماری ہے، ان سب میں یہ بیماری ہے۔ وَإِنْهُمْ سَمِعُوا بِإِسْلَامِ، اور اگر انہوں نے میرے اسلام کے بارے میں سنا، بہتونی، تو مجھ پر بھی کوئی الزام لگا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے دامن
جہاں پہ میں جا رہا ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو رہا ہوں وہاں پہ میرے دامن پر کوئی داغ بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اب وہ اپنے بارے میں بیچارے پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہ مخواہ میری ایک وہ کر دی جائے گی، لوگ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو میری کیا وقت رہ جائے گی. شاید میرے بارے میں لوگ سمجھیں گے کہ وہاں پہ اس کی کوئی عزت نہیں تھی تو یہاں پہ عزت پانے کے لیے اب اس نے. اور ایمان اور اسلام کی بات اس کے دل کے اندر اتنا گھر کر چکی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حقائق بھی بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کے بارے میں آپ کو حقائق کا پتہ ہو. فَأَخْبِئْنِي عِنْدَكَ، مجھے کسی جگہ چھپاؤ، اپنے ہاں مجھے کہیں چھپاؤ. وَبْعَثْ إِلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کو بلاؤ، ان کو پیغام دو کہ آ جائیں، بڑے لوگ آ جائیں گے. فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي، میرے بارے میں ان سے پوچھو. فَخَبَأَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی جگہ چھپا دیا، چھپ کے بٹھا دیا. وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، اور ان کے نام پیغام بھیجا. فَجَاءُوا، تو آ گئے. ظاہر کہ آنا تو تھا انہوں نے تو مان لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے حاکم ہیں، تو جب بلائیں گے تو آئیں گے. آ گئے. فقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم، بتاؤ یہ عبداللہ ابن سلام کون سا آدمی ہے، تم جانتے ہو اس کو، کیسا آدمی؟ فقالوا، سب نے یک زبان اعلان کیا، کہا خیرنا وابن خیرنا، ہم سب سے بہتر ہیں اور اس کا باپ دادا ہم سب سے بہتر تھا، باپ دادا سے بہتر آ رہا ہے. وسیدنا وابن سیدنا، خود بھی ہمارا سردار ہے، ہم اس کی بڑائی، عظمت اور اس کی عزت اور وقار اور مقام کو مانتے ہیں، اور اس کے باپ دادا سردار آ رہے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں. قال ارأیتم ان اسلم اتسلمون، مجھے بتاؤ اگر عبداللہ ابن سلام اتنا اچھا آدمی ہے اور آپ کو اتنا محبوب اور اتنا پیارا لیڈر ہے آپ کا، تو اگر وہ مسلمان ہو جائے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ قالوا اعاذہ اللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بچائے، وہ نہیں ہوگا مسلمان. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے، تفاسیر میں جو روایات نقل کی گئی ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بچائے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا. لیکن وہ ہو جائے تو پھر ہم بھی ہو جائیں گے، ہم تو بس اس کے ماننے والے ہیں. وہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں، ہم مانیں گے. فقال یا عبد اللہ ابن سلام، یا عبد اللہ ابن سلام اخرج الیہ، قریب ہی وہ کہیں چھپا ہوا تھا. عبداللہ ابن سلام باہر آ جاؤ، تمہاری قوم کے لوگ آ گئے ہیں. فاخبرہم، آ جاؤ ان کو بتاؤ. فخرج الیہم، تو وہ ان کے سامنے نکل آیا. فقال، اس نے اعلان کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، خدا نہیں، برحق معبود، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. قالوا، فوراً کہنے لگے، بل شرنا وابن شرنا، یہ ہم سب میں سے بدترین آدمی ہے اور اس کا باپ دادا بدترین آدمی تھے. وجاہلنا وابن جاہلنا، یہ خود بھی جاہل ہے، اس کا باپ دادا بھی جاہل تھے، ابھی کیا تھے اور ابھی کیا ہے. قال ابن سلام، تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے، قد اخبرتک یا رسول اللہ، میں نے تمہیں بتا دیا تھا اللہ کے رسول کہ ان الیہود قوم بہت، یہ یہود اسی طرح بہتان تراش قوم ہے، الزام لگانے والی، جھوٹ بولنے والی قوم. اب آپ حیران ہوں گے اس پہ کیا تبصرہ کریں گے، اس میں تبصرہ کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ سامنے بالکل نہ کوئی گھنٹے گزرے ہوں، اس میں کیا نہ کوئی دن گزرے ہو، نہ گھنٹے گزرے ہوں، نہ لوگ، نہ مجلس تبدیل کی گئی ہو، اور ایک قوم کچھ لمحے بعد جو کچھ کہتی ہے، کچھ لمحے بعد، اور پھر لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایسی قوم ہے، بس ایسی قوم ہے جس طرح آپ نے سن لیا. دوسری حدیث، وبه قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جریج الراہب کا قصہ ہے اور اسی کو میں ان الفاظ میں بیان کروں گا جو روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان رجلا یقال له جریج کان راہبا. ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، جریج اس کا نام تھا اور وہ راہب تھا. رہبانیت پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہو جائے گی. رہبانیت، رہبن عربی زبان میں ڈر کو کہتے ہیں. اور میں حیران ہوں، آج کلاس میں بھی میں نے یہ بات کی، یہ بات چلی تھی کہ انبیاء صرف عربوں میں نہیں آئے بلکہ عربوں میں انبیاء کم آئے. 5 انبیاء عربوں میں آئے ہیں، باقی 1,24,000 انبیاء ہم میں آئے ہیں. عجب، آپ اندازہ کریں کہ کتنے زیادہ انبیاء ہمارے ہاں آئے. اور لوگ کہتے ہیں جب عرب میں کوئی کسی سے لڑائی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ سارے انبیاء تمہارے ہاں آئے ہیں. اب بھی نہیں سمجھے، اگر ہم میں ایک آتا تو ہم سمجھ چکے ہوتے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سارے انبیاء ان میں نہیں آئے ہیں، ہمارے ہاں آئے ہیں. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں آئے ہیں 1,24,000 اور تم نہیں صدیق ہوئے. وہ ایک پیغمبر ان کے ہاں آیا ہے، 5 پیغمبر ان کے ہاں آئے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ صرف ایک بات یہ ہے کہ اسلام وہ اب اس کی جو قانونی زبان ہے وہ عربی ہے. اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی شک ہو کہ قانونی زبان عربی کیوں ہو، تو میں نے ایک لفظ، آج جو لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا یہی لفظ ایک، میں نے کہا ہمارے ہاں پشتو میں ایک لفظ ہے یرا، یا اردو میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے ڈر، بس. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں اس کے لیے کتنے الفاظ ہیں. پچھلے جمعہ غالباً میں نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا بھی تھا. عربی زبان میں رہبت بھی ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں تقوی، ہم سے ڈرو. فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. خشیت، رہبت، تقوی، خشیت، اور ہم وہی ایک ڈر. پھر اس کے بعد وجل، وجل، لا توجل، لا توجل، مت ڈرو. وجل بھی ڈر کو کہتے ہیں. فشرد بهم من خلفهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، اگر لڑائی میں ان کو پاؤ تو ان کے بعد والے لوگوں کو بھی ڈراؤ، ایسی سزا دو کہ بعد والے بھی ڈر جائیں. اور اس کے بعد خوف تو خوف ہے، فلا تخافوهم وخافوني، ان سے نہ ڈرو مجھ سے. بس ہم ہر جگہ ڈر ڈر اور یا یارا یارا. اور قرآن میں یہ 6 الفاظ ہیں. اب ان 6 الفاظ کے معنی کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے. پتہ چلا کہ ان 6 الفاظ کا مادہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. رہبت کا مادہ، خوف کا مادہ، تقوی کا مادہ، خشیہ کا مادہ، وجل کا مادہ، تشرید کا مادہ. اس میں زیادہ سے زیادہ 2-3 حرف مشترک ہیں، باقی ہر لفظ کا مادہ الگ الگ ہے، مصدر ان کا الگ الگ ہے. عجیب بات ہے. تو کیا اس کا معنی ایک ہو سکتا ہے؟ اتنی وسعت ہے عربی زبان کے اندر. اب اللہ کے کلام کے لیے کیا ہماری یہ پشتو موزون ہو سکتی تھی یا ہماری اردو موزون؟ اردو تو اس وقت ہی نہیں، پیدا نہیں ہوئی تھی. ہندی زبان، سنسکرت زبان، کیا یہ موزون ہو سکتی ہے؟ تو رہبت کا معنی ڈر ہے، اور رہبانیت کا معنی ہے وہ زندگی کا وہ سسٹم، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس کی بنیاد خوف پر ہو، جس کی بنیاد خوف پر ہو. اب وہ لوگ جو رہبانیت اختیار کر چکے تھے، جس طرح سورہ الحدید میں قرآن نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا، یہ بدعت انہوں نے پیدا کی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے بارے میں لکھا نہیں تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اس طرح کرنا. لیکن انہوں نے جو رہبانیت کو ایجاد کیا تھا، کیوں ایجاد کیا تھا؟
الا ابتغاء رضوان اللہ. ہاں ہم نے نہیں کہا تھا لیکن ان کا مقصد اور ان کی نیت ٹھیک تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے. لیکن فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا جس طرح لحاظ رکھا جاتا ہے. یہاں پہ دو باتیں، اگرچہ وہ تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ آئیں گی، کہ دو باتوں کی طرف توجہ. رہبانیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی، یہ ان کا مقرر کردہ نظام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد تو اس کی نہیں تھی، اور بنیاد خوف تھا. اور صرف خوف اللہ کے ہاں بنیاد نہیں، خوف اور رغبت دونوں. جیسے سورہ انبیاء میں ہے نا، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں پھر قرآن فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں بلاتے تھے، ہم سے مانگتے تھے یا ہماری بندگی کرتے تھے. یدعون کا معنی یعبدون بھی ہے، ہماری عبادت اور ہماری بندگی کرتے تھے. رغبًا ورہبا، ایسی حالت میں کہ ان کی رغبت بھی ہوتی تھی کہ جو کچھ ہمارے ہاں تھی ان کی رجائیت، جس کو ہم رجائیت کی تھی، امید بھی رکھتے تھے. ورہبًا، اور خوف بھی کھاتے تھے، اپنے عمل کی بنیاد پر وہ خوف کھاتے تھے، یا جو نافرمانیاں ان سے ہوئی تھی اس کی بنیاد پر وہ خوف کھاتے تھے. لیکن ہماری رحمت کی بنیاد پر وہ امید بھی رکھتے تھے. تو خوف اور رجا دونوں، امید اور طمع دونوں کے درمیان ہے ایمان کی بات. لیکن انہوں نے صرف طمع اور امید کو چھوڑ کر صرف ڈر کی بنیاد پر، جب خوف طاری ہو جاتا ہے انسان پر تو وہ کچھ کرتا ہے جو وہ عام حالت میں اس سے نہیں سرزد ہوتا. اور جس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے اس چیز سے پھر اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا خطرے سے وہ دوچار ہوتا ہے جب وہ خوف اپنے دماغ پر سوار کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. کسی اور کا خوف دل میں ڈال کر جو پالیسی بنائی جائے گی یا جو طرز عمل بنایا جائے گا وہ خطرناک طرز عمل ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا، غلط ہوگا. ہمارے ایک دوست اس طرح تھے، جب کبھی جاتے تھے تو اس کی گاڑی ہوتی تھی تو ہم اس کو خیال کرتے تھے. ایک دن ہمیں اطلاع آئی کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی میں یہ سرخ مکھی نہیں ہوتی گرمیوں میں، سرخ مکھی وہ گاڑی میں گھس آئی ہے. تو اب ظاہر ہے بیچارہ اس سے ڈر گیا، تو وہ اس کو مارنے کے لیے، اور ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں، وہاں پہ لگا دی گاڑی، پوری گاڑی تباہ ہو گئی. اب اگر وہ مکھی اس کو کاٹتی تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوتا تھا، بس مکھی کاٹی. کبھی ہم بچے تھے تو کتنی دفعہ مکھیوں نے ہمیں کاٹا. لیکن جب اس کے دماغ پر یہ خوف تو آئے اس کے بعد یہ تو مجھے اب کاٹے، تو اب وہ یہ بھول گیا کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. اور اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے اگر میں اپنے فرض سے غافل تو کیا ہوگا، بس وہی ہوا جو اس کو ہونا تھا. یہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس چیز سے آپ اتنا خوف کھاتے ہیں اور اس خوف کی بنیاد پر آپ اتنا زیر خوف کے سائے میں اور خوف کے اثرات کے اندر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ غلط فیصلہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ہی خوف ٹھیک ہے، کسی اور کے خوف کی بنیاد پر آپ فیصلے نہ کریں. قوموں کے فیصلے، حکمرانوں کے فیصلے اگر کسی سے خوف کی بنیاد پر ہوں وہ سراسر غلط ہوں گے. ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اپنی طرف سے انہوں نے بنایا، میں نے نہیں لکھا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن چونکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا اس لیے ہم نے اسے اس پر سزا نہیں دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا، ہماری رضا کے لیے یہ کام بنایا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا نتیجہ پھر ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے ایجاد کیا تھا. بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا نظام اپنی طرف سے بنا دے، چاہے اس کی بنیاد خوف خدا پر ہی کیوں نہ ہو. یہ حق نہیں ہے انسان کو. اگر وہ کہ میں خوف خدا کی بنیاد پر یہ چیز بنا رہے ہو، لیکن پھر ہمارا وہ حق رعایت ہے، پھر آخر میں اس کا نتیجہ درست نہیں ہوگا.
کچھ لوگوں نے تو یہ کام کیا، وہ خوف خدا کی بنیاد پر جا کر جنگلوں میں بھاگ گئے، جنگلوں کو دنیا سے بھاگ گئے۔ اب جب دنیا ان کے پیچھے بھاگی تو پھر اس کے سامنے وہ لوگ نہ ٹھہر سکے۔ فما رأوها حق رعایتها، لیکن اس میں کچھ لوگ تھے جو نیک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر فآتینا الذین آمنوا اجرہم، ہم نے ان کو اجر دے دیا جو لوگ درست عمل کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود بھی لیکن یہ طریقہ اس لیے درست نہیں تھا کہ فما رأوها حق رعایتها، پھر وہ اس بات کا لحاظ نہ رکھ سکے، اس کی رعایت نہ کر سکے، اس کی لاج نہ رکھ سکے۔ تو یہ رہبانیت، اور انہوں نے رہبانیت اختیار کیوں کی تھی، یہ ایک ایسی بحث ہے جو ایک مستقل درس چاہتا ہے، وہ کسی اور درس میں انشاءاللہ۔ تو جریج بھی ایک راہب تھا، اس کی ایک جھونپڑی تھی اور اس جھونپڑی میں وہ نمازیں پڑھتا تھا۔ ذکر اس کا فأتته أمه فقالت، اس کی ماں آ گئی، اس نے آواز دی، یا جریج، جریج اطلع علی وجہک انظر الیہ، مجھے ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ دیکھیں نا، والدین آخری عمر تک بھی، ہمارے ایک استاد تھے، بوڑھے تھے، بوڑھے بالکل لاٹھی سے چلتے تھے۔ ہم کبھی اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں آج رات ہمارے ہاں گزار، کہتے ہیں نہیں نہیں ابئی پپا انتظاری، ابئی وہ ماں کو ابئی کہتے تھے، وہ خال ملیشا محتمیم سے اللہ تعالیٰ بخش، میری ماں میری انتظار کرتی ہوگی۔ اس کی زبان سے یہ ماں کا لفظ سن کر ہمیں بڑا لطف آتا تھا، بڑا لطف آتا تھا۔ کہتے ہیں میری ماں میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ دروازے کو دیکھتے ہوئے میں آؤں گا، تب وہ آرام کرے گی، تب وہ کھانا کھائے گی۔ تو جریج کو ماں نے کہا ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ میں اسے دیکھوں۔ فوافقته يصلي، وہ جس وقت آئی تو وہ نماز پڑھتا تھا۔ فقال امی وصلاتی، اس نے کہا ایک طرف ماں ہے دوسری طرف نماز ہے۔ ارا ان اوثر امی علی صلاتی، یہ ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے کہ میں اپنی ماں کو ترجیح دوں اپنی نماز پر، نماز ہی پڑھوں۔ فانصرفت، وہ بیچاری واپس چلی گئی۔ ثم جاءت الثانیہ، پھر دوبارہ آئی، فنادت، تو پھر آواز دی، یا جریج، جریج اطلع علی وجہک انظر الیہ، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ ذرا اوپر سے، وہ اوپر ہوگا، وہی نیچے ہوگا، جھونپڑی اصل اوپر ہوتے ہیں، دیر جس کو کہتے ہیں نا، دیر اوپر پہلے پر ایک جگہ بنی ہوئی ہو، عبادت گاہ اوپر کی جگہ پر، تو اس کو کہتے ہیں۔ فوافقته يصلي، وہ پھر نماز پڑھتا تھا۔ فقال مثل قوله لها، پھر وہی بات اس نے کی کہ ایک طرف نماز اور دوسری طرف ماں ہے تو میں تو نماز ہی پڑھوں گا۔ فقالت ابیت ان تطلع الی وجهک، تو نے انکار کیا کہ تو مجھے اپنا چہرہ دکھائے۔ لا اماتک اللہ حتی تنظر فی زوان المدینہ، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ لے آئے جب تک تو مدینے کے بدکار عورتوں کو نہ دیکھے۔ مدینہ، اس شہر کے، مدینہ کا مطلب شہر، اس شہر کے بدکار عورتوں کو، بازار حسن کو نہ دیکھے۔ فعرف ذلك ان ذلك يصيب، اسے پتہ چلا کہ یہ بد دعا تو لگے گی، یہ بد دعا تو لگے گی۔ فحملت جاریۃ كانت ترعى غنما لأهلها قريبا من صومعته فلما وضعت، ایک لڑکی تھی وہ بکریاں چرا رہی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ قیل لها من صاحبک، تمہارا وہ دوست کون ہے جس کے ساتھ یہ تعلق تم نے رکھا؟ قالت جریج الراہب، یہ جریج ہے نا جو راہب ہے، پتہ نہیں اس نے کیوں اس طرح کی بات کی۔ نزل فاصابنی، پھر یہ اپنے اس گرجے سے یا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جھونپڑی سے نکلا اور اس نے اس طرح کی باتیں کی۔ فأتي به فانطلق الى ملكهم، اس کو لایا گیا، فانطلق به الى ملكهم، اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ فلما مر، جب یہ جا رہا تھا راستے، فتحوا باب الزوانی، تو لوگوں نے وہ بدکار عورتوں کے دروازے کھول دیے۔ حتی اخرجنا، ان لوگوں کو، ان عورتوں کو نکالا گیا۔ یضحکن به، اور اس کے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو گناہگار ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، یہ بھی اسی معاملے میں ہم سب ایک ہیں، اسی طرح مذاق اڑاتے۔ فتبسم، تو یہ مسکرایا۔ فقالوا لم تضحك اليوم حتى مررت بالزوانی، سارے راستے میں تو نہیں ہنسا اور اس جگہ پہ پہنچ کر تو ہنس پڑا۔
اس نے جواب نہیں دیا، یعنی اس کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، خود اپنے کردار پر اپنے آپ پر ہنسا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے۔ فلما ادخل علی ملکہم، جب بادشاہ کے پاس اس کو پہنچایا گیا، قال جریج نے کہا این الصبی الذی ولدتہ، وہ لڑکا کدھر ہے جو اس کے ہاں پیدا ہوا؟ فأتی بھی، اس کو لایا گیا۔ قال جریج من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ قال ابی فلان، اس نے کہا فلان۔ فسماہ، اس نے اس چرواہے کا نام لیا، فلان چرواہا۔ وبر اللہ تعالی جریجا، اور جریج کو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا۔ یہ حدیث دوسرے الفاظ میں بھی ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیلات کم زیادہ ہیں۔ اس میں یہ تفصیلات ہیں کہ جریج 3 دفعہ اس کی والدہ آئی تھی۔ پھر یہ تفصیلات ہیں کہ جب لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے آ کر اس لڑکی کے کہنے پر اس کو مارا، پیٹا اور اس کی جھونپڑی جلائی، اور اس نے بار بار ان لوگوں سے پوچھا کہ کیوں مارتے ہو مجھے؟ اس نے کہا ابھی تم باتیں بھی کرتے بناتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ آخر کار اس نے کہا بچے کو لاؤ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، ممکن ہے لوگوں نے پہلے مارا ہو اور پھر بادشاہ کے پاس لے گئے ہوں، لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں۔ آپ اب اپنے گھر میں چور پکڑتے ہیں تو پہلے اس کو تھانے لے جائیں گے، یا کم از کم اپنی باری بھی ایک دفعہ، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا سبوبا سکھ، تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہوگا۔ میں جب یہ حدیث آج نکال رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ اس طرح تو ہیں ہماری طرح، کہ جس طرح دوسرے حدیث میں آئی ہے بات کہ مارا تو تحقیق کے بغیر، لیکن یہ آپ مجھے بتائیں گے اور آپ شیئر کریں گے میرے ساتھ کہ لڑکی کو ناجائز بچہ اس کی گود میں دے کر اس کے کسی تپڑ کا ذکر نہیں ہے، اور جریج پر الزام ہے، صرف الزام ہے، ابھی وہ ثابت نہیں ہوا۔ وہاں تو ثابت ہوا ہے کہ بغیر نکاح کے بیٹا ہے اس کے گود میں، وہاں پہ اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں جو جریج راہب ہے، اس کو بغیر کسی الزام کے ثبوت کے مارتے بھی ہیں اور بادشاہ کے پاس بھی لے جاتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ دین کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں لوگ جذباتی، اگر ماننے والے ہوں وہ بھی جذباتی، اگر انکار کرنے والے ہوں وہ بھی جذباتی، ہوشمند لوگ کیوں نہیں ملتے؟ یہ ایک دوسرا نقطہ ہے۔ دیکھیں نا، ایک بدکار عورت پر بدکاری، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے تو وہ بتا دیتی، اگر اس نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ثابت ہوا کہ وہ تو ایسی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور دوسری طرف یہ بیچارہ جو ہے، اس کے بارے میں صرف الزام ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، ابھی وہ الزام ثابت نہیں ہوا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بھی ہے، اور پھر اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور پھر بھی وہی کام کرتے ہیں، وہی جذباتی۔ تو یہ معاملہ ذرا ہے ایسے، میں نے آپ کو ویسے کر دیا ہے، آپ آئندہ ہفتے مجھے بتائیں کہ اس مسئلے پہ آپ نے کتنا سوچا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی حدیث پر دوسرا ایک تبصرہ ہے ایک حدیث کے اندر، وہ تبصرہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ مجھے یاد ہے، ابھی تو میں نے اس دفعہ پڑھی نہیں ہے وہ حدیث، لیکن مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے امام سیوطی کی الجامع الصغیر میں پڑھی تھی، جامع صغیر میرے پاس ہے، اس میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان جریج الراہب عالما، جریج صرف راہب تھا، عالم نہیں تھا، اس کے پاس دین کا علم نہیں تھا، بے علم راہب تھا۔ اگر جریج عالم بھی ہوتا لعلم ان اجابت امہ اولا من عبادت ربہ، اس کو پتہ چلتا اپنے علم کی بنیاد پر کہ اس وقت جب میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور صرف وہ بیچاری پکار رہی ہے کہ میں تمہارا چہرہ دیکھوں، تمہارا چہرہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، اس سے جب میں کبھی پوچھتا ہوں، میں نے پہلے پوچھا تھا تو بار بار وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھیوں کو بھی
کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے پشاور نہ جا سکا اور میں مزید تعلیم آگے جاری نہ رکھ سکا کہ میری والدہ کہتی تھی کہ تمہاری سن کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. جب تمہارے پاس لیٹے ہو اور تم پہلے سو جاؤ گے اور سن کرنا شروع کر دو گے تب مجھے میرے دل کو قرار آئے اور مجھے نیند آئے گی. اور تم جا کر ہاسٹل میں اور پشاور میں رہو گے تو مجھے سن کون سنائے گا. تو کہتے ہیں کہ اپنی امی کی سن کے لیے میں وہاں پہ رہا اپنے گھر میں. بہرحال یہ بھی تو والدین کی تو یہ وہ ہوتی ہے. تمہارا چہرہ دیکھو تو اس کی بات ماننی چاہیے تھی. اب ذرا دو رکعت کی تاخیر ہو جاتی تو کون سا وہ فرض تھا, نفل عبادت تھی, پھر پڑھ لیتے. جب وہ چلی جاتی تو پھر نیت مان لیتے. لو كان جریج الراہب عالما لعلم ان اجابت امه اولى من عبادت ربه. علم ہونا چاہیے. اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ علم ہی بہتر چیز ہے, علم عمل سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں تھوڑا علم ہو اور عمل زیادہ ہو, یہ بہت غلط بات کرتے ہیں. علم ہونا چاہیے اور علم پھر جو بھی ہو علم ہو, علم آپ کو عمل پر آمادہ کرے, اور علم جس عمل پر آمادہ کرے عمل وہ ہوتا ہے. جہالت جس عمل پر آمادہ کرے وہ علم وہ عمل نہیں ہوگا. جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات کا سلسلہ شروع ہو. جی حکمت کی کمی بھی دیا بس علم تو جب ہو تو پھر حکمت بھی ہوگی. جب علم ہی نہ ہو تو حکمت کہاں سے آئے گی. مجھے ایک حدیث جو منسوخ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے بارے میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری والدہ ہوتی زندہ اور میں نماز نیت کی ہوتی, میں پڑھ رہا ہوتا نماز اور میری والدہ کہتی محمد, اور میں نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دیتا. ایسی حدیث کوئی ہے؟ مجھے میرے علم میں ابھی تک نہیں, میں نے ابھی تک نہیں پڑھی, میں نے نہیں پڑھی. جی دعا کریں. کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ویسے بھی جمعہ کا دن عصر کے وقت, عصر کے بعد مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے لیے بھی دعا کرے, اپنے مسلمان بھائی جتنے بھی دنیا میں کمزور ہیں, جتنے بھی مشکل میں ہیں, سب کے لیے